ہم سب کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، لیکن اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ طاقت ہے صرف ایک مخصوص گھنٹہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جائیں، اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کر۔ کوئی بھی چیز اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہم ایسی ملاقاتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں جن کا فائدہ فوری اور واضح نظر آتا ہے۔ لیکن ایک اور ملاقات بھی تو ہے، شاید سب سے اہم ملاقات، جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، اپنے ہی مستقبل کے ساتھ ملاقات۔ بالکل ویسے ہی جیسے کامران کرتا تھا، ایک نوجوان جس کی کہانی ہمیں وقت کی اصل قدر سکھاتی ہے۔ تو چلیے کامران کی دنیا میں چلتے ہیں۔ کامران جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں جیسا ہی تھا، بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا، لیکن ایک ہی دائرے میں، ایک ہی روٹین میں پھنسا ہوا تھا۔ اور یہیں پر کامران کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ایک طرف اس کے خواب تھے، آزادی، ایک بامقصد زندگی، اور دوسری طرف اس کی حقیقت تھی، ایک ایسی نوکری جو وہ صرف مجبوری میں کرتا تھا اور فارغ وقت بس فون پر سکرول کرتے ہوئے ضائع ہو جاتا تھا۔ اور یہ وہ سب سے خطرناک جھوٹ تھا جو کامران خود سے بولتا تھا۔ ایک دن، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا اور انسان کو عمل کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ پھر ایک دن جب کامران اپنی زندگی سے مایوس ایک پارک کے بینچ پر بیٹھا تھا تو اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں ہمدردی سے زیادہ ایک گہری سمجھ تھی، جس نے کامران کو ایک بالکل نیا زاویہ دکھایا۔ انہوں نے کامران کو اپنی نوٹ بک دکھائی، اور اس نوٹ بک میں کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں تھی، بس 2 سیدھی سادھی باتیں لکھی تھیں۔ صبح 5 بجے پہلے خود کو وقت دو، اور رات 8 بجے اپنی سلطنت تعمیر کرو۔ یہ سادہ سا اصول ہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ اس بزرگ نے کامران کو جو بات سمجھائی نا، وہ یہ تھی کہ اصل مسئلہ وقت کی کمی کا ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ترجیحات کا ہے۔ اس نے اپنا سارا قیمتی وقت دوسروں، اپنے باس، دوستوں اور تفریح کو دے کر اپنے ہی خوابوں کو بیکاری بنا دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جس نے کامران کی پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ غربت پیسے کی کمی کا نام نہیں، غربت اپنے مستقبل کے لیے جان بوجھ کر وقت نہ نکالنے کا نام ہے۔ اسی رات کامران نے ایک فیصلہ کیا، پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ۔ اس نے تمام ڈسٹریکشنز، فون، ٹی وی، سب کچھ بند کر دیا اور صرف 1 گھنٹہ اپنے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے صرف یہ سوچا نہیں، بلکہ ایک کاغذ پر یہ لکھ کر اپنی دیوار پر لگا دیا۔ اس نے ایک عام سے گھنٹے کو ایک مقدس ملاقات میں بدل دیا، ایک ایسا وقت جسے کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے اپنے اندر کے 3 دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ اس کا دماغ جو بار بار اسے ڈسٹریکشن کی طرف کھینچتا تھا، اس کا جسم جو صرف آرام کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ اندر کی آواز جو بار بار کہتی تھی، چھوڑو، کل کر لینا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس 1 گھنٹے کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیسے اس کی مستقل مزاجی نے سب کچھ بدل دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب کچھ شروع ہوا ایک چھوٹے سے لیکن مستقل قدم سے، روزانہ صرف 1 گھنٹے کی سرمایہ کاری، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روز کا 1 گھنٹہ مہینے کے 30 گھنٹے بن گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ روز کی چھوٹی کوششیں کیسے جمع ہو کر ایک بڑی طاقت بن جاتی ہیں۔ اور یہ صرف گنتی کے 30 گھنٹے نہیں تھے، ان گھنٹوں نے اسے ایک نئی قیمتی مہارت سکھا دی، ایک ایسا ہنر جس کی اسے ہمیشہ سے خواہش تھی۔ اور پھر وہی ایک مہارت ایک نئے موقع کی بنیاد بن گئی۔ اس نے اس ہنر کو استعمال کر کے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنے حالات کو خود اپنے ہاتھوں سے بدل دیا۔ اور اس طرح کامران کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ وہ اب حالات کا غلام نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ کہتے ہیں، وہ اپنی روح کا کپتان بن چکا تھا۔ دیکھیں، کامران کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک دعوت ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کے استعمال پر ذرا غور کریں۔ بات بہت سادہ ہے۔ ایک کامیاب زندگی کا آغاز ڈھیر سارے پیسوں سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز اس 1 گھنٹے سے ہوتا ہے جب باقی ساری دنیا کو دروازے کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ اور اسے کرنے کا ایک بہت ہی آسان اصول ہے، جو چیز کیلنڈر میں نہیں، وہ حقیقت میں بھی نہیں۔ اگر کوئی چیز واقعی اہم ہے تو اسے اپنے شیڈول میں جگہ دیں۔ ارادوں کو حقیقت میں بدلنے کا یہی طریقہ ہے۔ تو مستقبل کی طرف سے ایک میٹنگ ریکویسٹ آ چکی ہے۔ اب یہ ہر ایک پر ہے کہ وہ اسے قبول کرتا ہے یا ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیتا ہے۔